بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں نے اپنی زندگی میں اس سے زیادہ خوبصورت انسان نہیں دیکھا تھا، اور اس بات کو بتاتے ہوئے مجھے بالکل بھی شرم محسوس نہیں ہو رہی کہ اس کو دیکھتے ہی میں دیوانی سی ہو جاتی تھی۔ وہ میرے ہی گھر میں رہتا تھا، میری آنکھوں کے سامنے پھرتا تھا، لیکن وہ میرا شوہر نہیں تھا۔ میں اپنے آپ کو سنبھال ہی نہیں پاتی تھی، نہ جانے یہ سب کچھ کیا تھا۔ لیکن پھر آہستہ آہستہ اس صورتحال پر قابو پا لیا۔ پر ایک دن کچھ ایسا ہوا کہ گھر میں صرف ہم لوگ تھے، اور مجھ کو میری ساس نے کہا تھا کہ غلطی سے بھی اس کے کمرے میں یا اس کے قریب نہیں جانا۔ لیکن وہ بہت زیادہ تکلیف میں تھا، اور میں انسانیت کے ناطے اس کے کمرے میں چلی گئی۔ لیکن اس کے بعد جو ہوا وہ میری زندگی کا سب سے برا لمحہ تھا، کیونکہ جیسے ہی میں کمرے میں گئی، میرا نام ماریا ہے، میری عمر 19 سال ہوئی تو میرے ماں باپ نے میری شادی کی فکر کرنا شروع کر دی۔ میں اپنے آپ کو اچھا خاصا خوبصورت سمجھتی تھی، لیکن میں اتنی بھی زیادہ خوبصورت نہیں تھی۔ بہرحال ہر انسان کا اپنا چہرہ ہی اسے اچھا لگتا ہے، اور مجھے بھی اپنا چہرہ پسند تھا۔ میرے لیے رشتہ آیا۔ جب میں نے لڑکے کی تصویر دیکھی تو وہ نارمل سا انسان تھا، اس میں کچھ خاص نہیں لگا۔ میں نے اپنی ماں کو کہا کہ مجھے تصویر دیکھ کر کچھ محسوس نہیں ہوا، تو میری ماں نے ہنسنا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ پاگل، تصویر دیکھ کر کیا ہوتا ہے؟ جب تم اس کے ساتھ رہو گی تو وہ تمہیں اچھا لگنے لگے گا۔ میں نے کہا کہ اگر مجھے اچھا نہ لگا تو پھر کیا ہوگا؟ میری ماں نے کہا کہ پھر تم اپنے دل کو سمجھا دینا، کیونکہ اسی طرح ہوتا ہے، اگر تمہیں کوئی پسند ہے تو بتاؤ۔ میں نے کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ میری ماں نے کہا کہ پھر اس انسان سے چپ کر کے شادی کر لو، اللہ پر بھروسہ کر کے اسے اپنا شوہر قبول کر لو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے تمہارے باپ کو بھی ایسے ہی پسند کیا تھا، لیکن تمہارا باپ بہت اچھا انسان نکلا اور سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ جب میں نے اسے دیکھا تھا تو میرا رد عمل بھی اسی طرح کا تھا، لیکن میں اپنی ماں کی بات سے مطمئن نہیں تھی، کیونکہ جو ایک انسان کے لیے صحیح ہے وہ ضروری تو نہیں کہ دوسرے انسان کے لیے بھی صحیح ہو۔ بہرحال میں نے شادی کے لیے ہاں کہہ دیا۔ میرے شوہر کا نام سلیم تھا، اس کے گھر میں اس کی ایک ماں اور ایک چھوٹا بھائی تھا جس کا نام کلیم تھا۔ وہ شادی میں نہیں آیا، اس بات پر سب لوگ حیران تھے۔ مجھے تو اتنا کوئی مسئلہ نہیں تھا، اور اس کے بغیر ظاہر ہے یہ شادی ہو جانی تھی، لیکن میرے ماں باپ باتیں کر رہے تھے کہ اپنے چھوٹے بھائی کو شادی میں کیوں لے کر نہیں آئے۔ انہوں نے کہا کہ اس کی طبیعت خراب تھی، اسی لیے ہم اس کو لے کر نہیں آئے۔ میرے ماں باپ کا کہنا تھا کہ اگر اتنی زیادہ طبیعت خراب تھی تو آپ شادی آگے کر لیتے۔ تو میرے شوہر نے بتایا کہ اس کی طبیعت اکثر ہی خراب رہتی ہے۔ خیر، میری شادی سلیم سے ہو رہی تھی، اس کے بھائی سے تو نہیں۔ میری شادی ہو گئی اور میں اپنے گھر میں آ گئی۔ میں اس رشتے سے بالکل بھی خوش نہیں تھی، بس اس سب کو قسمت سمجھ کر قبول کر رہی تھی۔ میرے شوہر کا میرے ساتھ رویہ اچھا تھا، کوئی بہت زیادہ اچھا بھی نہیں تھا، وہی روایتی سا انداز تھا۔ اس نے مجھے لیکچر دیے اور کہا کہ میری ماں اور میرے بھائی کا خیال رکھنا، میری فیملی وہی لوگ ہیں، اور اب سے تم بھی اس فیملی کا حصہ ہو، میں انہی کے لیے سب کچھ کرتا ہوں، تمہیں کسی بات کے لیے پریشان نہیں ہونا پڑے گا، کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی، بس ان کا خیال رکھنا، ان لوگوں کا خیال تم کرنا اور تمہارا خیال میں کروں گا۔ دن اسی طرح گزرتے جا رہے تھے، میری زندگی ویسی ہی تھی جیسے کہ روایتی زندگی ہوتی ہے۔ میری زندگی میں کچھ بھی ایسا نہیں تھا جیسا میں ہمیشہ سوچتی تھی، جیسا فلموں ڈراموں میں دیکھتی تھی۔ لیکن جب صبح اپنے دیور کو دیکھا، جو کہ میرے شوہر کا چھوٹا بھائی تھا، تو حیران رہ گئی، اور دل میں ایک ہی خیال آیا کہ میرے لیے اس کا رشتہ کیوں نہیں آ سکتا تھا؟ وہ انسان اتنا زیادہ خوبصورت تھا۔ میری ماں کہتی تھی کہ مرد بڑی مشکل سے خوبصورت ہوتے ہیں، خوبصورت تو صرف عورتیں ہوتی ہیں، اور مرد کی خوبصورتی نہیں اس کی نوکری اور اس کی کمائی دیکھی جاتی ہے۔ میری ماں نے تو مجھے ساری زندگی یہی بتایا تھا کہ خوبصورت مرد ہوتے ہی نہیں، اور جو خوبصورت ہوتے ہیں وہ صرف فلموں میں ہی نظر آتے ہیں۔ لیکن آج یہ ہیرو جیسا انسان میرے سامنے کھڑا تھا، جو بہت ہی زیادہ خوبصورت تھا، یہاں تک کہ اس کی آنکھیں بھی نیلے رنگ کی تھی۔ میں تو حیران ہی رہ گئی، میں اس قدر حیران تھی کہ اس نے مجھے کہہ دیا کہ بھابھی کیا ہوا؟ میں فوراً سے ہوش میں آئی اور میں نے کہا کہ آپ کی طبیعت اب کیسی ہے؟ اس نے کہا کہ میری طبیعت تو ٹھیک تھی، آپ کو کس نے کہا کہ میں بیمار ہوں؟ میں نے اس کی طرف حیران ہو کر دیکھا، اور اتنے میں میری ساس وہاں آ گئی۔ میں نے اپنی ساس کی طرف دیکھا، وہ ہماری باتیں سن چکی تھی۔ انہوں نے کہا کہ یہ اسی طرح کہتا ہے کہ میں بیمار نہیں ہوں، اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، ورنہ اپنے سگے بھائی کی شادی میں کیوں نہیں آتا؟ بیٹا جاؤ، تم اپنے کمرے میں جاؤ اور تیار ہو جاؤ، آج تمہیں دیکھنے کے لیے کچھ مہمان آنے والے ہیں۔ میری ساس نے مجھے وہاں سے بھیج دیا۔ ایسا لگا کہ وہ جھوٹ بول رہی تھی اور بات سنبھال رہی تھی۔
लेकिन मुझे उससे क्या, मेरे दिमाग में मेरे देवर का ही चेहरा घूम रहा था। मैं ये सोच रही थी कि ये दोनों भाई एक दूसरे से बिल्कुल भी नहीं मिलते हैं। मेरा शौहर तो वाजिबी शक्ल का इंसान था और यहाँ पर मेरे देवर पर तो हुस्न की बरसात हुई थी। खैर, जो मेरी किस्मत, अब मुझे मेरे शौहर के साथ ही गुजारा करना था। लेकिन फिर भी दिल में बात आ जाना नॉर्मल था, क्योंकि मेरे शौहर के साथ कोई मोहब्बत की शादी तो थी नहीं। मैं इस घर में रहने लगी और उस घर को, अपने रिश्ते को कबूल करने की कोशिश करने लगी। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकती थी, कोशिश ही कर सकती थी। दिन इसी तरह गुजरने लगे जब एक दिन मैंने देखा कि मेरी सास मेरे देवर के लिए एक ख़ास किस्म का शरबत बना रही है, जिसके अंदर उन्होंने खजूर और फालसे भी डाले थे। मैं हैरान हुई। मैंने कहा कि ये शरबत तो मैंने पहली दफ़ा देखा है, क्या ये पीने में मज़ेदार होता है? मेरी सास ने मेरी तरफ देखा और कहा कि नहीं, बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। वो दरअसल कलीम को अपनी सेहत का बहुत ख्याल रहता है ना, इसीलिए उसके लिए बना रही हूँ। अब उसकी शादी करनी है, उसके लिए कोई अच्छी सी लड़की तलाश करनी है। वैसे तुम्हारी छोटी बहन भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है। मैं दिल में सोचने लगी कि ये तो मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगी, क्योंकि मेरी बहन के साथ मेरी बिल्कुल भी नहीं बनती थी। हम दोनों बहुत झगड़ा करती थी। मैं नहीं चाहती थी कि उसकी शादी इस घर में मेरे देवर के साथ हो जाए। वो बेशक मेरी बहन थी, अल्लाह उसके नसीब अच्छे करता, वो किसी अच्छे इंसान के साथ रिश्ते में बंध जाती और उसकी ज़िंदगी अच्छी गुजरती। लेकिन इतनी अच्छी भी नहीं कि मैं उस पर सारी ज़िंदगी रश्क करती रहती और मुझे अपनी ज़िंदगी बुरी लगने लगती। और मैं अपनी बहन के साथ एक ही घर में बिल्कुल भी नहीं रहना चाहती थी। मेरा तो उसके साथ अपने घर में गुजारा नहीं होता था, तो फिर ससुराल में कैसे हो सकता था? मेरी सास ने शरबत बनाते बनाते ही उसमें कोई चीज़ मिलाना शुरू कर दी और वो इस तरह से खड़ी होने लगी कि जैसे मैं देख ना पाऊँ कि वो शरबत में क्या मिला रही है। मैं कोई छोटी बच्ची तो नहीं थी और इस तरह की बातें तो कोई भी नोट कर ले, और मैं तो वैसे भी सबको नोट कर रही थी कि सबका रवैया किस तरह का है और मुझे कैसे सबके साथ गुजारा करना है। मैं उनको शर्मिंदा नहीं करना चाहती थी। पता नहीं वो अपने बेटे के शरबत में क्या मिला रही थी। मैं एक तरफ चली गई क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि वो मेरे सामने अजीब महसूस करें। अभी मुझे इस घर में आए हुए दिन ही कितने हुए थे, लेकिन ये सब कुछ मुझे काफ़ी अजीब लग रहा था। मेरी सास ने उसमें क्या डाला था? उन्होंने कहा कि बेटा, अल्लाह ने मुझे बेटी नहीं दी है, मैं तुम्हें अपनी बेटी समझती हूँ। ये घर तुम्हारा है, इस घर में होने वाली किसी भी बात को इस घर से बाहर नहीं निकालना। अब तुम इस घर का हिस्सा हो। इस घर की बुराइयाँ अच्छाइयाँ सब छुपाना तुम्हारा काम है। तुम हमारे राज भी रखो। मैंने कहा कि जी बिल्कुल, मैं ये बात समझ रही हूँ। मैंने दिल में सोचा कि आपके बेटे ने भी मुझे यही लेक्चर दिया हुआ है। उन्होंने कहा कि मैं तुमसे वादा करती हूँ कि तुम्हें इस घर में कोई भी तकलीफ नहीं होगी। बस तुम इस घर को अपना घर समझना और इस घर के राज किसी को ना बताना। जब उन्होंने दूसरी दफ़ा कहा कि इस घर के राज किसी को ना बताना, तो मैं काफ़ी हैरान थी। आखिर इस घर में कितने राज थे? इस घर में 3 लोग रहते थे, उनके क्या राज हो सकते थे? किसी भी घर में क्या राज हो सकते हैं? ये तो इस तरह कह रही थी जैसे ये घर नहीं, कोई पुरानी हवेली है जिसमें बहुत सारे राज हैं। पर मैंने उनको तसल्ली दी कि ऐसा ही होगा जैसा कि वो चाहती हैं और मैं कभी कोई बात बाहर नहीं करूँगी। मेरी बहन के साथ मेरा ताल्लुक अच्छा नहीं था और मेरी माँ के साथ भी, क्योंकि मेरी माँ मेरी छोटी बहन से ज़्यादा प्यार करती थी। मैं अपने बाबा की लाडली थी। मैं उन औरतों में से नहीं जो शादी के बाद बार बार फ़ोन करके अपनी माँ को सब कुछ बताती हैं और बाबा को कुछ बता ही नहीं सकती थी, क्योंकि उनके साथ एक पर्दा होता है जिसमें इंसान रहकर ही बात करता है। इसीलिए मेरा पहले से कोई प्लान नहीं था कि मैं इस घर की कोई बात इधर से उधर करूं। वैसे भी घर में था ही क्या। लेकिन फिर शाम को मैंने एक अजीब मंजर देखा तो मैं समझ गई कि मेरी सास ये सब कुछ क्यों कह रही थी। क्योंकि मैंने देखा कि मेरी सास मेरे छोटे देवर को बांध रही थी और वो भी चुपचाप बैठा था। मैं हैरान रह गई। आखिर ये कोई मजाक तो नहीं हो सकता था? क्या ये लोग कोई गेम खेल रहे थे? ऐसा कैसे हो सकता था? मैंने अपनी सास से पूछा कि आप ये क्या कर रही हैं? तो उन्होंने कहा कि बेटा, जो भी कर रही हूँ मजबूरी में कर रही हूँ, मुझसे ज़्यादा सवाल नहीं करना, मैं तुम्हें पूरी बात नहीं समझा पाऊंगी। मैंने कलीम की तरफ देखा तो वो भी खामोश बैठा था, जैसे उसके साथ ये पहले से ही होता रहता है। मैंने उसकी तरफ इशारा करके आंखों में पूछा कि क्या मामला है, तो उसने भी कोई जवाब नहीं दिया और रद्द-ए-अमल भी नहीं दिया। आखिर को वो इस घर का हिस्सा था, मेरा देवर था। मैं उससे इतना तो पूछ सकती थी, बात तो कर सकती थी। मुझे किसी ने बात करने से मना नहीं किया था और वो भी मुझे बता सकता था। कभी कभी देवर भाभी आपस में बहुत अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं।
ان کا ایک الگ ہی رشتہ ہوتا ہے جس میں وہ ایک دوسرے سے دل کی بات بھی کر لیتے ہیں۔ میری ماں کا بھی اپنے دیور کے ساتھ اسی طرح کا رشتہ تھا۔ ویسے وہ ان کے کزن بھی لگتے تھے، لیکن پھر بھی وہ دونوں آپس میں کافی ہنسی مذاق کرتے تھے، اور میری ماں اکثر ان کے ساتھ بازار بھی چلی جاتی تھی۔ بلکہ ایک وقت ایسا تھا کہ میرے بابا باہر کے ملک میں رہتے تھے تو میرے چاچو ہی ہم لوگوں کے لیے سب کچھ لے کر آتے تھے، ہمیں بازار بھی لے کر جاتے تھے۔ اور جب میں پیدا ہوئی تھی تو میرے بابا یہاں پر نہیں تھے، اور سب سے پہلے میرے چاچو نے گود میں مجھے اٹھایا تھا۔ میں نے تو اپنے گھر میں اپنی ماں کے ساتھ ان کے دیور کا ایک بہت اچھا رشتہ دیکھا تھا، لیکن یہاں پر جب میں نے کلیم سے کچھ پوچھنا چاہا تو اس نے منہ پیچھے کر لیا۔ میں اپنے کمرے میں آ گئی اور رات کو یہ والی بات اپنے شوہر سے پوچھی تو میرے شوہر نے کہا کہ وہ بیچارہ بیمار ہے، اسی لیے اس کے ساتھ یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے۔ یہ سن کر میں حیران رہ گئی۔ میں نے کہا کہ کیا وہ پاگل ہے؟ تو میرے شوہر نے مجھے عجیب نظروں سے دیکھا کہ جیسے میں نے ان کے بھائی کو گالی دے دی ہے۔ اس نے کہا کہ نہیں، وہ پاگل نہیں ہے، دوبارہ اس طرح کی بات نہ کرنا، اس کے لیے دعا کیا کرو۔ میں نے پھر سے اس موضوع کو چھیڑنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے اس موضوع پر کوئی بات نہیں کرنی ہے، بس تم میرے بھائی کے معاملے سے دور رہو۔ میں نے کہا کہ یہ ماں بیٹا دونوں ہی عجیب ہیں، اس بیچارے کو پتہ نہیں کیوں باندھ کے رکھا ہے، پتہ نہیں اسے کیا بیماری ہے، کیونکہ دیکھنے میں تو وہ بالکل ٹھیک لگ رہا تھا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ کسی جہالت میں آ کر اس کو پاگل ثابت کرنے پر تلے بیٹھے ہیں؟ جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا، کیونکہ صبح جب میری اس سے بات ہوئی تو وہ بالکل ٹھیک تھا۔ دن اسی طرح اس گھر میں گزرنے لگے، اور میں نے یہ محسوس کیا کہ جب بھی میری ساس میرے دیور کو وہ شربت پلاتی تھی تو وہ اسے رسی کے ساتھ باندھ دیتی تھی۔ نہ تو وہ روز اسے وہ شربت پلایا کرتی تھی اور نہ ہی روز اسے رسی سے باندھ کر رکھتی تھی۔ اگر وہ پاگل تھا تو پھر اسے ایک دن بھی آزاد نہیں چھوڑنا چاہیے تھا، کیونکہ پاگل کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا، وہ تو اچانک سے ہی آپ پر حملہ کر دیتا ہے۔ ایسا پاگل جس کو باندھ کے رکھنے کی نوبت آ جائے وہ تو زیادہ ہی خطرناک ہوتا ہے۔ لیکن میری ساس اسے صرف اسی دن باندھ کر رکھتی تھی جس دن وہ اسے شربت پلاتی تھی، اور اس شربت کے اندر نہ جانے کیا ملایا کرتی تھی۔ انہوں نے باقاعدہ اپنے پاس ایک ڈبہ رکھا ہوا تھا، اس ڈبے کے اندر کوئی پاؤڈر جیسی چیز تھی جس کے 2 چمچ شربت میں ملایا کرتی تھی۔ اس گھر میں رہتے ہوئے مجھے دوسرا مہینہ تھا، اب یہ ساری باتیں میں نے سمجھ لی تھی۔ میری ساس نے مجھے پوری بات نہیں بتائی تھی اور میرے شوہر نے بھی نہیں۔ میں کھانا وغیرہ بھی بنایا کرتی تھی اور سب کچھ ٹھیک تھا۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ میرا شوہر اپنے کام پہ گیا ہوا تھا اور میری ساس بھی محلے میں کسی کے گھر گئی تھی کیونکہ وہاں قرآن خوانی تھی۔ میرا دیور باہر ہال میں بیٹھا تھا، میں کچن سے دیکھ رہی تھی وہ کوئی کتاب پکڑ کے بیٹھا تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ بھابھی ایک گلاس پانی پلا دیں۔ میں پانی کا گلاس لے کر اس کے پاس گئی تو میں نے کتاب کی طرف دیکھا، یہ تو شاعری کی کتاب تھی۔ میں نے کہا کہ تمہیں شاعری پسند ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے شاعری بہت زیادہ پسند ہے اور میں تھوڑی بہت شاعری بھی کرتا ہوں۔ اس نے مجھے ایک شعر بھی سنایا۔ یہاں پر مجھے میری ایک دوست یاد آ گئی جس کے ساتھ میں کالج میں پڑھتی تھی۔ وہ نفسیات کی اسٹوڈنٹ تھی اور ہمیشہ اسی طرح کی باتیں کر کے ہمارا سر کھاتی رہتی تھی، کیونکہ وہ پاگلوں کی ڈاکٹر بننا چاہتی تھی۔ اس نے باتوں باتوں میں بتایا تھا کہ جو انسان پاگل ہوتا ہے وہ شاعری نہیں کر سکتا، کیونکہ شاعری کرنا ایک اعلیٰ وقوفی عمل ہے، اور ایسا دماغ جو پہلے سے ہی بیمار ہے وہ اتنی زیادہ عقل والی ایکٹیویٹی نہیں کر سکتا۔ مجھے وہ یاد آ گئی اور میں نے کہا کہ اگر وہ ڈاکٹر بن گئی ہوئی تو مجھے اس سے یہ بات کرنی چاہیے۔ میں نے اس کا نمبر ملایا لیکن اس کا نمبر نہیں ملا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ ڈاکٹر نہیں بنی ہوگی کیونکہ وہ اتنی زیادہ قابل نہیں تھی، لیکن یہ بات تو اس کی ٹھیک ہو سکتی تھی کیونکہ اس نے کتاب سے ہی پڑھا تھا۔ میرا دیور پاگل نہیں تھا، پھر اس کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیوں ہو رہا تھا؟ مجھے ایسا لگنے لگا کہ شاید کچھ اور ہی ہو رہا ہے اور مجھے اس کی مدد کرنی چاہیے۔ میں نے اس سے باتوں باتوں میں پوچھا کہ تمہیں کیا پسند ہے، اس کے شوق کیا ہیں تاکہ میں اس سے دوستی کر سکوں، لیکن وہ میری بات کا جواب ایک لفظ میں دے کر بات ختم کر دیتا تھا۔ شاید وہ یہ سمجھ گیا تھا کہ میں جان بوجھ کر اس سے بات کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ ایک اور بات بھی بہت زیادہ عجیب تھی۔ ایک طرف میری ساس کہتی تھیں کہ میرا بیٹا بیمار ہے، ہم اس کا علاج کروا رہے ہیں، دوسری طرف اس کے لیے رشتہ بھی تلاش کر رہی تھی۔ کیا ان کو ایسے بیٹے کا رشتہ کرنا چاہیے تھا؟ اگر اس کے ساتھ کوئی مسئلہ تھا تو پھر کسی کی زندگی کو برباد کرنا کہاں کی عقل مندی تھی؟ کہیں ایسا تو وہ نہیں سوچتی تھی کہ شادی ہو جائے گی تو ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ یہ بات تو ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے کہ لڑکے کے اندر کوئی بھی برائی ہو، یہاں تک کہ وہ کسی میڈیکل کنڈیشن میں بھی ہو، تو لوگ یہی کہتے ہیں کہ اس کی شادی کروا دو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔
میرے شوہر نے مجھے دیکھ لیا کہ میں اپنے دیور سے بات کر رہی تھی۔ اس نے مجھے کچھ نہیں کہا، لیکن وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس نے کہا کہ وہ کوئی فائل گھر پر بھول گیا تھا، اسی لیے لینے کے لیے آیا تھا۔ اس نے کہا کہ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ اس سے زیادہ بات نہیں کیا کرو، اور امی تمہیں اکیلا چھوڑ کے چلی گئی۔ میں آج ہی ان سے بات کرتا ہوں کہ تمہیں اکیلا چھوڑ کے نہیں جایا کریں۔ میں نے کہا کہ آپ کا بھائی بالکل ٹھیک ہے، آپ لوگ اسے پاگل کرنے پر کیوں تلے بیٹھے ہیں؟ میرے شوہر نے مجھے عجیب نظروں سے دیکھا۔ اس نے کہا کہ تم کبھی بھی یہ مت سمجھنا کہ وہ بالکل ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے میرے شوہر کے چہرے پر عجیب سے تاثرات نظر آئے۔ میں نے اس کا اس طرح کا چہرہ پہلے نہیں دیکھا تھا۔ میں نے کہا کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ آپ ایسا تو نہیں سوچ رہے جس پر آپ کو بعد میں پچھتانا پڑے اور شرمندہ ہونا پڑے؟ میرے شوہر نے کہا کہ میں ایسا کچھ نہیں سوچ رہا ہوں، اس سے دور رہو۔ اگر وہ ٹھیک بھی ہوتا تب بھی میں تمہیں یہی کہتا کہ تم اس سے دور رہو، کیونکہ مجھے وہ انسان بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ تم نے بھی تو کہا تھا کہ تمہیں اپنی بہن اچھی نہیں لگتی ہے۔ میں نے کہا کہ میری بہن ہمیشہ میرے ساتھ ضد لگاتی ہے، پر جیت میری ہوتی ہے، لیکن آپ کے بھائی کا تو آپ کے ساتھ ایسا کوئی رویہ نہیں ہے۔ آپ کا بھائی تو آپ کی بہت تعریف کرتا ہے۔ میرے شوہر نے کہا کہ مجھے اس معاملے پر کوئی بات نہیں کرنی ہے، میں یہاں پر اپنے کام سے آیا تھا، اچھا ہوا اچانک آ گیا۔ اب جب تک امی نہیں آتی میں یہیں پر بیٹھا ہوں، تم اپنا کام کر لو اور اس کے ساتھ زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے بہت عجیب لگ رہا تھا۔ میرے شوہر کے ساتھ میری جب بھی بحث ہوتی تھی اسی معاملے پر ہوتی تھی، ہماری آپس میں کوئی بھی ایسی بات نہیں تھی جو ہمیں بری لگتی ہو۔ پتہ نہیں کیوں میرے دل میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ یہ لوگ جان بوجھ کر اس کے ساتھ ایسا سلوک کر رہے ہیں، اور وہ بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ کبھی تو وہ گھر کی کوئی چیز ٹھیک کر رہا ہوتا تھا، کبھی کتابیں پڑھ رہا ہوتا تھا، اور کبھی فون پر کوئی ڈاکیومنٹ دیکھ رہا ہوتا تھا۔ لیکن جس دن میری ساس اس کو وہ شربت پلاتی تھی اسی دن اسے باندھ کے رکھ دیتی تھی۔ ایک دفعہ میں اپنے کمرے میں تھی جب گھر کا فون بجا۔ میں نے پہلے تو فون نہیں اٹھایا، ویسے بھی میں اس گھر کے کسی معاملے میں بولتی تھی تو میرے شوہر اور میری ساس کے منہ پر 12 بج جاتے تھے، اسی لیے میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ لیکن فون بار بار بج رہا تھا تو میں نے جا کر فون اٹھا لیا۔ جب میں نے فون کان سے لگایا تو کوئی لڑکی بولی، لیکن میری آواز سن کر وہ خاموش ہو گئی۔ میں نے کہا کہ آپ نے کس سے بات کرنی ہے؟ اگر بات نہیں کرنی تو فون کیوں کیا ہے؟ کیونکہ میں بار بار پوچھ رہی تھی لیکن وہ مجھے جواب نہیں دے رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے فون بند کر دیا۔ آدھے گھنٹے کے بعد پھر سے فون کیا اور دوبارہ میں نے فون اٹھایا۔ مجھے پتہ چل گیا کہ اس دفعہ بھی وہی ہے۔ پتہ نہیں یہ کون تھی اور اس نے کس سے بات کرنی تھی۔ شاید میں اس کا مطلوبہ شخص نہیں تھی، اسی لیے میری آواز سن کر وہ خاموش ہو جاتی تھی۔ ایک دن موقع دیکھ کر میں نے وہ پاؤڈر جو میری ساس میرے دیور کی شربت میں ملایا کرتی تھی اس میں سے تھوڑا سا پاؤڈر نکال کر اپنے پاس رکھ لیا، اور جب میں اپنی امی کی طرف گئی تو لیبارٹری والوں کے پاس چلی گئی اور ان کو کہا کہ اس کو چیک کریں اس کے اندر کیا ہے۔ اتنا جاننا تو میرا حق تھا، اور میں نے کون سا کوئی اس کے بعد فساد مچانا تھا۔ میں بس یہ جاننا چاہتی تھی کہ میری ساس میرے دیور کو کیا پلا رہی ہیں، کیونکہ اگر اس گھر میں کچھ برا ہو رہا تھا تو مجھے اسے روکنا چاہیے تھا۔ مجھے اپنے شوہر سے بہت محبت تھی، میری شادی اس سے ہوئی تھی، وہی میرا ہم سفر تھا، لیکن کسی کی مدد کرنا کوئی گناہ تو نہیں تھا۔ جب رپورٹ آئی تو میں حیران رہ گئی۔ مجھے لیبارٹری والوں نے بتایا کہ اس کے اندر ایک ایسی دوائی ملائی جا رہی ہے جو انسان کی جسمانی اور ذہنی طاقت کو بہت زیادہ بڑھا دیتی ہے اور وہ بہت زیادہ پرجوش ہو جاتا ہے، اس کے اندر بہت زیادہ طاقت آ جاتی ہے۔ میں حیران رہ گئی۔ میں نے کہا کہ اس کا مطلب میری ساس جان بوجھ کر میرے دیور کو یہ سب کچھ پلا رہی تھی، کیونکہ اگر وہ اس کو یہ سب نہیں پلاتی تو وہ نارمل رہتا۔ لیکن ایک انسان جو پہلے ہی پاگل ہے اور کبھی بھی اسے دورہ پڑ سکتا ہے، اسے ایسی چیز کیوں کھلائی جائے جو اس کو کوئی نہ کوئی ہنگامہ کرنے پر مجبور کرتے؟ میں نے یہ نہیں پوچھا کہ کیا اس دوائی کو کسی علاج کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن میں وہاں سے واپس آ گئی کیونکہ اتنا جان کر ہی میں حیران ہو گئی تھی۔ اب یہ بات میرے دل میں تو تھی لیکن میں یہ بات گھر پہ نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ میرے شوہر نے تو اس بات پہ غصہ ہو جانا تھا کہ تم نے ہماری جاسوسی کی، تمہیں یہ سب کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ مجھے واقعی یہ سب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں تھی، یہ تو میرے اندر کا تجسس تھا جو مجھ سے یہ سب کچھ کروا رہا تھا، ورنہ مجھے اس بات سے کیا فرق پڑتا تھا۔ اس گھر میں مجھے سب کچھ مل رہا تھا، 3-4 لوگوں کا گھر تھا، زیادہ کام بھی نہیں کرنے پڑتے تھے، اور میرا شوہر بھی میرا بہت خیال رکھتا تھا، میری ہر ضرورت کا خیال رکھتا تھا۔ پھر اس طرح کی حرکت کرنا ایک بے وقوفی تھی، پر یہ تجسس ہوتا ہے جو انسان سے یہ سب کچھ کرواتا ہے۔
کیونکہ انسان کے دل میں جب شک آ جائے یا کوئی بات آ جائے تو وہ اس کو جاننے کے لیے کسی بھی حد تک چلا جاتا ہے۔ میرے دل میں بھی یہی بات تھی۔ ایک دن میں نے دیکھا میری ساس نے پھر سے وہی شربت بنایا اور میرے دیور کو آج بھی رسی سے باندھ دیا۔ وہ اسے ہمیشہ گھر کے ہال میں ہی باندھا کرتی تھی۔ وہ نہ جانے کہاں چلی گئی۔ جب میں وہاں سے گزری تو میرے دیور کی حالت دیکھ کر ایسا بالکل نہیں لگتا تھا کہ اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے۔ وہ بہت ہی آرام سے بیٹھا تھا۔ اس نے میری طرف دیکھا اور مجھے کہا کہ میرے پاؤں میں بہت زیادہ درد ہو رہا ہے، کیا آپ یہ رسی کھول سکتی ہیں؟ میں نے کہا کہ امی غصہ کریں گی۔ اس نے کہا کہ میرے پاؤں میں بہت درد ہو رہا ہے۔ امی نے رسی بہت زیادہ زور سے باندھ دی اور وہ نہ جانے کہاں چلی گئی ہیں۔ آپ اس کو تھوڑی دیر کے لیے کھول دیں۔ جب امی آئیں گی تو میں ان کو کہوں گا کہ وہ پھر سے رسی باندھ دیں گی۔ مجھے یہ بات مناسب لگی کہ بیچارے کو درد ہو رہا ہوگا تو تھوڑی دیر کے لیے رسی کھول دینے میں کیا مسئلہ ہے۔ لیکن جیسے ہی میں نے رسی کھولی تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرے دیور نے پاگلوں کی طرح مجھ پر حملہ کر دیا اور مجھے دھکے دینے شروع کر دیے۔ پہلے میں ایک دیوار سے ٹکرا گئی اور پھر دوسری دیوار سے۔ مجھے کافی ساری چوٹ لگ گئی۔ جب میری ساس وہاں پر آ گئی اور میرے دیور کو قابو کیا، آج اس کی حالت دیکھ کر واقعی حیران رہ گئی۔ وہ جتنا نارمل لگ رہا تھا اتنا ہی زیادہ نارمل نہیں تھا۔ یہاں تک کہ میرا شوہر بھی وہاں پر آ گیا۔ میری حالت کافی بری تھی۔ مجھے ہسپتال لے گئے۔ وہاں جا کر یہ بھی پتہ چلا کہ میں ماں بننے والی ہوں، لیکن میرا بچہ خیریت سے تھا۔ پھر میری ساس اور میرے شوہر نے مجھے بتایا کہ اس کو ایک بیماری ہے اور جو دوائی ہم اس کو دیتے ہیں وہ اس کے لیے اچھی نہیں ہے، لیکن وہ اس کو دینا ضروری ہے کیونکہ اس کی وجہ سے اس نے ٹھیک ہونا ہے۔ اسی لیے جس دن اس کو دوائی دی جاتی ہے اسے اس دن رسی سے باندھ دیتے ہیں۔ ہم تمہیں یہ بات بتانا چاہتے تھے، لیکن یہ سب کچھ اس کے ساتھ اس لیے ہوا کیونکہ اس نے کسی لڑکی سے محبت کی تھی جس نے اسے دھوکہ دیا، اور اس کے پچھلے 2 سال تک یہ نشہ کرتا رہا۔ ہم نہیں چاہتے تھے کہ تم یہ بات جان لو کیونکہ ہم اس بات پر شرمندہ تھے۔ ہمارے خاندان میں آج تک کسی نے اس طرح کی حرکت نہیں کی ہے، اسی لیے ہم پوری بات نہیں بتا رہے تھے، لیکن ہمیں تمہیں بتا دینا چاہیے تھا۔ میرے شوہر کا کہنا تھا کہ میری بیوی کو پہلے دن ہی حقیقت بتا دینی چاہیے تھی، لیکن یہ عقل بھی میری ساس نے نکالی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ اس کو سب کچھ نہ بتایا جائے کیونکہ یہ ہمارے خاندان کی نہیں ہے، باہر سے آئی ہے۔ میرے شوہر نے میری ساس کو کہا کہ آپ کی کوئی بات نہیں مانوں گا، آپ نے میری عقل نکال لی اور آج آپ کی وجہ سے میری بیوی کو یہ دن دیکھنا پڑا۔ اس کے بعد سے میں کلیم سے کافی دور ہی رہتی تھی اور باقیوں کی طرح ہی اسے ٹریٹ کرتی تھی۔ دماغ کی بیماریاں کافی عجیب طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک نارمل انسان یہ سمجھتا ہے کہ پاگل بیچارہ ہے، پاگل نہیں ہے، لیکن جب کوئی کسی دماغی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو اس پر رحم کرنا کبھی کبھی آپ کی غلطی بن جاتا ہے، اور میرے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس کا علاج جاری ہے اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ٹھیک ہی کہتے ہیں کہ جو لوگ خوبصورت ہوتے ہیں ان کی قسمت خوبصورت نہیں ہوتی، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ میرے دیور کے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا۔ نہ جانے وہ کون سی لڑکی تھی جس نے اس کا دل توڑا تھا۔ جس نے اتنے خوبصورت مرد کا دل توڑ دیا، پھر وہ کس قسم کی لڑکی ہو سکتی تھی؟ میں اس کے لیے بھی دعا کرتی ہوں اور اب اس سے کافی دور ہی رہتی ہوں۔ مجھے اس سے ڈر بھی لگتا ہے، لیکن میرا شوہر کہتا ہے کہ ہم کوئی نہ کوئی انتظام کر لیں گے۔ جب ہماری اولاد اس دنیا میں آئے گی تو ہم کہیں شفٹ ہو جائیں گے تاکہ میرے بچے محفوظ رہ سکیں۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔